بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرقل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں سے ایک آدمی کو بلوانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ لوگ تجارت کے لیے شام میں مقیم تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ اور قریش کے درمیان ایک وقتی صلح ہو چکی تھی۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہرقل کے دربار اہلیہ آ پہنچے۔ دربار میں روم کے بڑے بڑے عالم، وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو قریب بٹھایا اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے، پھر کہا، میں اس محمد کے بارے میں سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتا ہے، خدا کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور آپ کے خلاف جھوٹ بولتا۔ ہرقل نے پوچھا، اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ بڑے عالی نسب ہیں۔ پوچھا، کیا اس سے پہلے کسی نے تم میں ایسی نبوت کی بات کہی؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، کیا کمزور لوگ اس کے پیرو ہیں امیر؟ کہا، کمزور لوگ۔ پوچھا، کیا اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے ہیں؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، تم سے کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، جھوٹ چھوڑ دو، نماز پڑھو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ وہ تمہارے اندر سے ہوگا۔ اگر میں اس کے قریب ہوتا تو میں خود جا کر اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ کا وہ خط منگوایا جو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بصری کے حاکم کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، محمد کی طرف سے شاہ روم کے لیے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم قبول کرو گے تو دوہرا اجر پاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ جب ہرقل نے یہ سب سنا تو اس کے دربار میں شور اٹھا، لوگ چیخنے لگے، انہیں دربار سے نکال دیا گیا۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے یعنی محمد کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے خائف ہے۔ مجھے اسی دن یقین ہو گیا کہ آپ ضرور غالب ہوں گے۔ پھر ابن ناطور اہلیہ کے حاکم اور ہرقل کا مذہبی مشیر کہتا ہے، ہرقل نجومی بھی تھا، اس نے ستاروں کو دیکھا اور کہا، آج رات میں نے دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو صرف یہود ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ تمام شہروں میں یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ہرقل کے پاس ایک آدمی آیا جس نے رسول اللہ کے حالات بتائے۔ پوچھا گیا، کیا وہ ختنہ شدہ ہے؟ کہا گیا، ہاں۔ پھر کہا، یہ وہی نبی ہے جس کا ظہور مقدر ہے۔ ہرقل نے روم کے علماء و امراء کو حمص بلایا اور محل کے دروازے بند کرا دیے۔ پھر باہر آ کر کہا، اے روم والو، کیا تم ہدایت چاہتے ہو؟ اگر اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو محمد کی بیعت کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لوگ بھاگے، دروازے بند پا کر چیخے۔ ہرقل نے کہا، میں نے صرف تمہاری دینی پختگی کا امتحان لیا تھا۔ تب سب مطمئن ہو گئے اور اسے سجدہ کیا، لیکن ہرقل کا دل جان چکا تھا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر دنیا کی بادشاہت نے اس کے قدم روک لیے۔